یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے طلباء کے مستقبل کا معاملہ ہے. پیپرز جس کے بارے میں پہلے طلباء کہتے رہے جی کہ کینسل آل ایگزامز بار بار ہیش ٹیگ چلاتے رہے, ہم سے بھی رجوع کرتے رہے, بہت سارے جگہوں پہ ہم نے بات کرنے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب بچے گھر میں بیٹھ کے آن لائن کلاسز بھی لے رہے تھے اور گھر پہ ہی تھے اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلے تو. پھر ہم نے دیکھا کہ کل سندھ میں میٹرک کا پہلا امتحان تھا, فزکس کا امتحان تھا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ انتظامیہ کی ہم نے غفلت دیکھی کہ بد انتظامی بہت زیادہ تھی, بد نظمی بہت تھی, اور اس سے کئی زیادہ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ طلباء معاشرے سے بڑے ماسٹر ثابت ہو چکے ہیں. بدنظمی کا فیکٹر اس وقت ہوتا ہے کہ جب نظم ہو, اور نظم کہیں پر ہم نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ نظم و ضبط کی ہمیشہ سے فقدان رہا ہے. پیپرز تاخیر سے نہیں پہنچتے, پراپرلی سیلڈ نہیں ہوتے, ان کو پراپرلی مانیٹر نہیں کیا جاتا, جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں ان کی توجہ کسی اور معاملے پر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ پیپرز پر توجہ دیں. تو ایسے میں طلباء اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ روز گائیڈز جو طلباء تھے ان سے لے لی گئیں, اس کے بعد یہ بتایا گیا ہماری نمائندہ کی جانب سے کہ جناب بڑے اطمینان سے پیپر دیں گے. تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اطمینان سے پیپر کیسے دیں گے, تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تھے اسمارٹ فونز جس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا. اچھا, اب یہاں سے آپ پریپریشن میں دیکھ لیں کہ کل ایگزیکٹلی ہوا کیا. بہت سارے سینٹرز میں دوپہر 1 بجے تک پرچہ ہی شروع نہیں ہوا. کراچی میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ایک نجی اسکول قائم تھا, اس کے امتحانی مرکز میں ہونے کا بورڈ انتظامیہ کو علم ہی نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ بھی پرچہ پہنچانا ہے اور یہ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر چیئرمین میٹرک بورڈ اشرف علی شاہ کا کہنا ہے کہ پرچہ تاخیر سے پہنچنے کی ذمہ دار سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اور پرچہ لیک ہونے کی تحقیقات ہوں گی. جب 8 بجے ہمارے گاڑیاں روانہ کر دی تھی تمام ہب سینٹرز پہ, جو ہے کچھ سامان ہم نے پہلے روانہ کر دیا تھا, کویشچن پیپرز اور جو ہے وہ ایس او پی ریلیٹڈ جو ہے آئٹمس سے. اب ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ایشو یہ آیا ہو کہ وہ ہب سے جو ہے وہ سینٹر کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکا ہو ٹائم پہ. سینٹر سے اگر آؤٹ ہوئے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے, تو اس کی اگر کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ثبوت ملا تو ضرور ہم انویسٹیگیشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ کیا صورتحال رہی وہ تو ہم بیان کر ہی چکے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا اس پر. کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 2 قسم کے گریجویٹس ہیں, ایک وہ جو کووڈ میں بغیر امتحان پاس ہوا اور دوسرا گریجویٹ جو امتحان دے کر پاس ہوا. امتحان نہیں دینا چاہتا تو انٹیسری کیا کہے کہ نہ دو, یہ تو بڑا مذاق ہے. تاریخ یاد کرے گی کہ یہ وہ طالب علم ہے جس نے کووڈ کے درمیان گریجویشن کی, یہ وہ ایف اے پاس مجاہد ہے جس نے کووڈ میں بغیر امتحان کے پاس ہوا. 2 گریجویٹ ہوں گے اس ملک میں, ایک کووڈ گریجویٹ ہوگا جس نے امتحان ہی نہیں دیا اور ایک وہ گریجویٹ ہوگا جو پیپر دیتا. بات کریں گے آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اپنے میں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ کل کے دن جو پہلا پیپر تھا جس کی تیاریوں کے بارے میں اتنی بات کی جا رہی تھی لیکن جو بدنظمی ہے وہ آپ کے سامنے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں ایک ثانیہ تھا تعلیم کا جہاں پر یہ ایک نظم و ضبط دیکھا گیا کہ کچھ بھی نظم و ضبط نہیں تھا. جو 1 مہینے سے تیاریاں چل رہی تھیں, جو 1 سال سے تیاریاں چل رہی تھیں, ان سب کا رزلٹ سب کے سامنے نظر آیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہیں پیپر 9:30 بجے جو شروع ہونا تھا وہ 9 بجے بھی شروع ہوا, آدھے گھنٹے پہلے شروع ہوا, اور کہیں پر 2-2:30 بجے تک بھی پیپر شروع نہیں ہوا تھا. اور اس کے ذمہ داران بورڈ آفس ہے. یہ تو بات تعجب کی بات ہے کہ جب ٹائم ہی 9 بجے کا تو اس سے آدھے گھنٹے پہلے پیپر 9:30 تھا. جی 9:30 تھا, اور 9 بجے 1-2 سینٹر میں ہمیں پتا چلا کہ 9 بجے انہوں نے اس کو نوٹس لیا کہ چلیں جی جلدی آ گیا تو جلدی شروع اسٹارٹ کرتے ہیں, جلدی نمٹ جائیں گے. لیکن پیپر اس کی وجہ سے آؤٹ بھی ہوا. جو 9:30 بجے بھی اگر ٹائملی کسی کو مل گیا تھا تو وہ 11:30 بجے ایز پر 2 آورز وہ پیپر کر کے نکل گیا بچہ. جب وہ پیپر کر کے نکلا تو اس نے جو سالو پیپر تھا اس نے واٹس ایپ کر کے سب کو بھیجا. اب جہاں پیپر نہیں ملے تھے وہ سب صرف تیار بیٹھے تھے, ہمیں صرف کاپی کرنا ہے. اچھا, یہ ذرا فرمائیے گا کہ کل بھی ہم یہ دیکھتے رہے کہ گائیڈز وغیرہ تو لے لی گئی, فون چھوڑ دیے گئے, تو کیا یہ اجازت ہوتی ہے فون لے جانے کی؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں ایک پچھلے سال سے جب لاسٹ ایگزامز ہوئے تھے اس وقت تک یہ رولز فالو ہوتے تھے کہ موبائل بے شک بچوں کو دے دیا جاتا تھا لیکن اس کی بیٹریز نکال لی جاتی تھی, اور سینٹرز میں جو ہے وہ ویسی الاؤڈ نہیں ہوتے تھے موبائل کی بیٹریز نہ نکل سکیں. ہاں, اب تو موبائل چینج ہو گئے ہیں, اب اس میں بیٹریز بلٹ ان ہیں, تو موبائلز ہی کانفسکیٹ ہونے چاہیے, بلکہ موبائل لانے ہی نہیں چاہیے تھے اور اسی وقت روک لینے چاہیے تھے. یہ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزام کے اندر تو ہوتا ہے, وہاں پر سینٹرز بنائے جاتے ہیں یا موبائل ڈپازٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن آج کل جو بچے چلاکیاں کرتے ہیں تھوڑی بہت,
ہم تو اگر کوئی چھوٹا سا پھرا بھی لے کے جائیں اتنا سا بھی تو وہ پکڑا جاتا تھا. اتنے بڑے موبائل فون کیسے کہاں چھپا کے دیکھیں اس میں یقیناً سینٹر کی انتظامیہ انوالوڈ ہوگی, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ میں بتاؤں دیکھیں 434 سینٹرز تھے, یہاں پر بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا کیونکہ بڑھانے کی وجہ یہی تھی کہ کم بچے ہوں اور آرام سے ہینڈل ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ قوم کے مجرم ہیں لوگ جنہوں نے پیپر سینٹرز میں نہیں پہنچائے. اور ساتھ میں آپ نے جیسے بات کی کہ بہت بڑا تعلیمی سانحہ تھا, لیکن اس سانحے کے جو متاثرین ہیں نا وہ ان کا بھی بڑا کردار ہے اس سانحے کو اتنا بڑا بنانے میں. جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, چلے ٹھیک ہے سپرنٹینڈنٹ تو اس میں ملوث ہوں گے, لیکن یہاں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹس کے خلاف بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا کام ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہم نے دیکھا اندرون سندھ میں طلباء کیسے چیٹنگ کراتے ہیں. دیکھیں طلباء کو اس میں قصوروار شاید اتنا نہ ٹھہراؤں جتنا ان کو شہ دینے والے لوگوں کو ٹھہرانا چاہیے. کہ ان کے والدین بھی ہو سکتے ہیں بالکل, جو ان کو راستہ دکھاتے ہیں, جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس طرح کی چیزیں لے جاؤ وہاں سے, جو سینٹر میں ٹیچر سے جا کے بات کرتے ہیں کہ ہاں جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا. بالکل ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ ساتھ جو سینٹر میں اساتذہ وہاں موجود ہیں جو اس کو ہونے دے رہے ہیں وہ بھی اس میں پورے ملوث ہیں, اور قصوروار وہی زیادہ ہیں کہ وہ ان بچوں کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کر کے بھی پاس ہو سکتے ہیں. اگر اسٹرکٹنیس کرنا چاہے تو وہاں پہ انویجیلیٹر جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت بہتر طریقے سے اسٹرکٹنیس کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے کنٹرول میں 20-25 بچے ہی ہوتے ہیں یا زیادہ 30 بچے ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. لیکن وہ نہیں کیا گیا, اور یہ جیسے بھی آپ نے بھی ویڈیوز دکھائیں بالکل صحیح ہیں, ہمیں بھی یہی رپورٹس ملی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب پاسنگ مارکس دے دیے گئے تھے اس کے بعد تو پھر کوئی چیٹنگ بنتی ہی نہیں ہے, پھر تو آپ کو 33 مارکس ویسے ہی مل جانے. اب آپ اور محنت کریں کہ اس 33 مارکس کو امپروو کر رہے ہیں. کیا ایسی چیز کی جائے کہ اب یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں, کیونکہ وہی والی بات ہے طارق کہ یہ تو بچوں کے مستقبل کی بات ہے. اس میں آپ کو بتاؤں ہم نے تو کل سے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اس کو نوٹس لیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہیں ان کے انڈر میں یہ بورڈز نہیں آتے, جن کے انڈر میں آتے ہیں وہ خاموش ہیں, تو ان کو فرنٹ اینڈ پہ آنا چاہیے تھا. جو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کے منسٹر ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اس پورے معاملے کے اندر, اور تحقیقاتی کمیٹی فوری بنا کر اس کی انویسٹیگیشن کر کے اب جو نیکسٹ پیپر کل ہے اس کے لیے انتظامات پہلے سے ہو جانے چاہیے. لیکن ابھی بھی ہماری جو کل ہے چیئرمین بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ انہوں نے ایشورٹی دی ہے کہ ہم سارے معاملات صحیح کریں گے. جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں جو مین سینٹر کے کنٹرول کرتے ہیں ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ ہب سے جا کے صبح میں پیپر کلیکٹ کریں. اچھا آپ طارق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, جن کو کام دن خبر سے آگاہ کر چلیں کہ سکھر بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ ایگزامز, بورڈ کی چھاپہ مار ٹیم بوٹی مافیا کے سامنے بالکل بے بس نظر آئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے نمائندے جہاں زیب موجود ہیں. جہاں زیب وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں زیب, بوٹی مافیا کیا کہیں گے, یہ تو موبائل فون مافیا ہے, تو کیا معاملہ رہا جب چھاپہ مار ٹیم پہنچی وہاں؟ جی بالکل, سکھر بورڈ کے زیر تمام سالانہ امتحان 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن آج میتھ کا 10ویں جماعت کا دوسرا پرچہ ہے, اور آج بھی جو ہے کہ بوٹی مافیا اور جو موبائل مافیا انتہائی سرگرم نظر آ رہے ہیں. 9:04 پر جو پرچہ تھا, پیپر تھا, وہ امتحانی مراکز سے باہر آ گیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو موبائل ہیں وہ طلباء کے ہاتھوں میں ابھی بھی موجود ہیں امتحانی مراکز کے اندر, لیکن اس حوالے سے کسی بھی کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. وہاں پر جو اساتذہ ہیں وہ انہوں نے ابھی بوٹیاں لے کر موبائل دے دیے ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی موبائل سے بھلی فٹنگ کرو, جب کوئی آتی وہ چھپا دیا کریں. یہی وجہ ہے کہ سکھر کے امتحانی مراکز ہے اس میں کھلم کھلا فٹنگ جاری ہے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. حالانکہ بورڈ کی جانب سے 24 چھاپہ مار ٹیمیں بنائی گئی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ امتحانی مراکز پہ جا کر چھاپے مار کے نقل کی روک تھام. لیکن بہرحال ان کا خود بھی انٹینشن نہیں ہے, اور اوپر سے جو ٹھیک ہے بالکل بحثود ہو چکی ہیں, بحثود ہو چکا ہے. بہت شکریہ جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہے. سنا آپ نے سکھر میں کھلے عام, اچھا بوٹی مافیا تو ایک الگ ہی نام رہ گیا نا, وہ تو اب ماضی کا قصہ پارینہ بن گیا, موبائل فون ہاتھ میں. تو یہ جب اتنا سارا, جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی بہت عرصے تک تیاری کی جائے, تو انتظامیہ نے آخر اس پر توجہ کیوں نہیں دی؟ جو ٹیچرز وغیرہ جن کو انویجیلیٹرز لگایا جاتا ہے جو کنٹرول کرتے ہیں یہ سارا چکر, تو ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا یا ان کی اس میں توجہ نہیں ہوتی؟ کس وجہ سے اتنی بے دلی سے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 آسپیکٹس یہ ہیں کہ ایک تو ان کی ٹریننگ تو قطعی نہیں ہوتی, وہ کوئی بھی آ جائے وہ انرول ہو جائے, اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پراپرلی پے نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو
تو اچھے لوگ جو سنسیئر لوگ ہیں وہ ویسے ہی نہیں آتے اس کے اندر، کیونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں 100 روپے پر ڈے کے حساب سے الاؤنس دیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ اس سے زیادہ تو ان کا کنوینس چارج ہو جاتا ہے آنے جانے کے اندر. تو جب اتنے کم پے کی جاتی ہے تو اچھے لوگ تو آتے ہی نہیں ہے اس کے اندر. جو سرکاری ٹیچرز ہیں، جو اگر آپ ویسے بھی 1000 روپے اوپر سے پکڑا دے کہ ذرا خیال رکھیے گا تو اوبویسلی تو وہ کرے گا، کیونکہ وہ انفیئر مینس استعمال کرے گا. یہ ویسے ہی سارے معاملات ہیں جیسے ہمارے پولیس کے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ان کے الاؤنسز بڑھا دیے جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے، اچھے ٹیچر آئیں گے جو پراپرلی انویجیٹ کر سکتے ہیں. تبھی کہتے ہیں تعلیم پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف کہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں بلکہ ہم ان کی بات بھی کریں جنہوں نے آگے بچوں کو تعلیم دینی ہے. سکھر سے ہم نے دیکھا کل بھی ایسا ہوا کہ کل جب وہاں پہ فزکس کا پیپر تھا اس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا حل شدہ MCQs کا، اور آج جب وہاں پہ میتھس کا پیپر تھا تو 9:04 پہ یہ پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا، وچ از ویری انفارچونیٹ. بہت شکریہ جی طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ. آئی ایم شیور کہ اپنے تئیں اب سب لوگ کہیں نہ کہیں اس پہ ایکشن ضرور